السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ جنات یہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہم انسانوں کی طرح شکل صورت ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جنات کے نیم کا میننگ ہی ہے چھپا ہوا، جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ ہو۔ جنوں کی بھی ایک دنیا ہے، جیسے کہ ہم کام کاج کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ جناتوں کے پاس ایسی کئی خوبیاں ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ وہ اڑتے رہتے ہیں۔ جنات مہینوں کا سفر کچھ سیکنڈ میں ہی طے کر لیتے ہیں۔ جنات انسان کا روپ لے سکتے ہیں، اور ان میں بھی ہندو، مسلم، کافر، پنجابی الگ الگ طرح کے جن ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ اور ابلیس جو ہے یعنی کہ شیطان، وہ بھی جنوں میں سے ہی تھا۔ جو شرارتی جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ جب اس نے نافرمانی کی اللہ کی، تو اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ جب اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، تب یہاں جنات آباد ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات کو زمین میں بسایا گیا تھا، اور پھر جنات نے زمین پر فساد کرنا شروع کر دیا، آپس میں حسد، خون بہانے، قتل و غارت کی۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ ان جناتوں کو مار کر پہاڑوں، جزیروں اور سمندر کے کناروں پر پھینک دے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کو آباد کیا اس دنیا میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جن اب ہوتے نہیں ہیں۔ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، گھروں میں، بازاروں میں، جنگل میں، ویران جگہوں پر زیادہ تر وہ رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنات انسان سے کمتر ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کبھی بھی اندھیرے میں جاتے ہوئے اگر آپ کو ڈر لگے تو زبان سے بول لیا کریں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں یا ڈر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ اور جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک قوت آ جائے گی جو واقعی آپ کا ڈر بھگا دے گی۔ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ جن انسان پہ سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر ایسے اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان کو نہ پٹائی کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کا یا بولنے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناتوں کا وجود ہے اس دنیا میں۔ جنات بھی ہمارے جیسی ہی مخلوق ہے، ان کے لیے بھی قیامت کے دن سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ اور جنات کبھی بھی سانپ کی شکل اختیار کر لے، پھر وہ اپنی اصلی شکل میں واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ 3 دن تک ان کو کہا ہے، ان کو بولنا ہوگا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر وہ نکل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلے تو پھر ان کو مار سکتے ہیں۔ جنوں کا کھانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ جنوں کا کھانا ہے، ان کی خوراک ہے۔ ہم جو ہڈی پھینک دیتے ہیں، جب جنات اسے دیکھتے ہیں یا لیتے ہیں تو کھانے کے لیے، تو انہیں اس میں اللہ پاک پہلے کی طرح گوشت ڈال دیتا ہے۔ اور جو گائے کا گوبر ہوتا ہے، یہ 2 چیز جنات کا کھانا ہے۔ پہلے زمانے میں جنات انسان سے ڈرتے تھے، لیکن ابھی انسان جنات سے ڈرتے ہیں۔ اصل میں جنات کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اگر جنات سانپ کی شکل میں آ جائے تو سانپ جیسے چلتا ہے زگ زیگ، ویسے اگر وہ جنات ہے تو وہ ایسے نہیں چل پائے گا، وہ بالکل سیدھا چلتا ہے۔ تو اگر کوئی سانپ آپ دیکھو کہ وہ سیدھا چلتا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ جنات ہے۔
لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سانپ جنات کی مسخ شدہ شکل ہے، جیسا کہ بندر اور خنزیر بنی اسرائیل کی مسخ شدہ شکلیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان مسخ شدہ جانوروں سے ان کی آبادی آگے بھی بڑھتی آئی ہے، مطلب کہ ان کی نسلیں، ان کی اولاد آگے بھی چلتی آئی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا تھا کہ ان کی شکلیں خنزیر اور بندر میں تبدیل ہو گئی تھی، پھر ان کی نسلیں وہیں ختم ہو گئی۔ ابھی آج کے زمانے میں، آج کی دنیا میں جو بھی خنزیر اور بندر ہے وہ ان کی نسلوں سے نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کی یہی رائے کہ وہ ختم ہو گئے تھے، ان کی نسلیں آگے نہیں چلی، اور آج جو بندر چمپینزی یہ بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے تھے۔ جو لوگ مسخ ہوئے تھے، مطلب ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کر بندر خنزیر کی کر دی تھی۔ اسی طرح جناتوں پہ عذاب آیا تو ان کی شکلیں بگاڑ کر اللہ نے سانپ کی جیسی بنا دی تھی، تو وہ وہیں ختم ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔